الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک انتہائی دل خراش واقعہ جو عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو اس میں کافی سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، اور بڑا ہی المناک وہ واقعہ ہوا۔ وہ 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری 61 سنہ ہجری کو کربلا کے تپتے ریت پر نواسہ رسول بی بی فاطمہ خاتون جنت کے گلشن کے مہکتے پھول، مولا مشکل کشا کرم مولا تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ حسین کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حسن اور حسین ان دونوں فرزندوں کو میرے آقا اپنا پھول فرمایا کہ وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، ان میں ایک پھول کا نام حسین تھا، امام حسین۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ ان اہل بیت اطہار کی مقدس پردہ نشین عفت مآب خواتین کو قیدی بنایا گیا۔ ان قیدیوں میں میرے آقا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جو کچھ یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کی یادیں آج بھی ہیں، اور عاشقان صحابہ اور اہل بیت ایک اپنے مخصوص اور شریعت مطہرہ کو مطلوب انداز میں اس واقعے کو عاشقان صحابہ اور اہل بیت تک پہنچاتے ہیں، اور ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ یہ واقعات ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوتے رہیں، قربانی تازہ ہوتی رہے، یزید پلید کے ظلم و ستم تازہ ہوتے رہیں، اہل بیت اطہار کی محبت میں اور اضافہ ہوتا رہے کہ یہ محبت ایمان کی جان بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بے حساب جنت میں داخلے کا ایک طرح سے یہ یوں سمجھیے کہ عمل ہے کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے بے حساب جنت میں لے جائے، کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت اہل بیت کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت صحابہ کرام کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے دنوں جو واقعات بیان کیے تھے اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں پہنچنا اور کئی دنوں تک اس پر مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، یعنی 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ باتیں اور مذاکرات، وہاں سے فوجوں کا آنا، یزیدی لشکر کا پیدر پہ آنا، وہاں تو 72 ہی 72 تھے، ادھر کوئی اضافے کا تھا ہی نہیں۔ تو یہ سب سلسلے میں نے بیان کیے، اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی ولادت کے بعد ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئی
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا؟ عرض کیا وہ بہت ہی شدید ہے، وہ ڈر رہی تھی کہ ان کو یہ خواب کے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جست اطہر یعنی آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ عز و جل فاطمہ کے بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے، خواب کی تعبیر سامنے آ گئی۔ ام الفضل یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ فرماتی ہے میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دیا، کیا دیکھتی ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس مقتل یعنی جہاں پر انہیں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، کہ سرخ مٹی بھی وہ لائے۔ تو یہ جو خواب تھا، تو اس طرح آپ کی جو شہرت تھی شہادت کی، یہ پہلے سے ہی مشہور تھی، جس کا بیان ہم کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج میں 10 محرم الحرام کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس میں تفصیل تو بہت ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تفصیل بہت ہے۔ اگر میں ہر چیز پڑھ کے بیان کروں اور دیکھ کے بیان کروں تو کئی نام لکھے ہیں، اس میں غور کرتا رہا ہوں، لیکن بڑی تفصیل ہے، اور ماشاءاللہ ایک چیز گویا کہ حتی الامکان کوشش کر کے اس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا، نقل کیا، ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا پورا خلاصہ یہ ہے 10 محرم الحرام کا، کہ جب ساری حجتیں پوری ہو گئی اور 10 محرم الحرام کی طلوع فجر ہوئی، یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، تو ہم یوں کہیں کہ اس وقت میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی آخری فجر با جماعت ادا کی۔ اس کے بعد موقع نہیں ملا کہ جماعت قائم کی جائے، کیونکہ جمعہ بھی تھا۔ آپ نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی۔ ذرا غور کیجئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ایک قطرہ پانی آپ کے حلق میں سے نیچے نہیں اترا، نہ آپ کے رفقا کے نیچے اترا، حلق میں سے ایک قطرہ پانی آپ، ساتھ ساتھ ایک کہ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، زین العابدین بیمار ہیں، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو کچھ تھا سب سڈنلی ہو گیا۔ بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے رفقا سے کہا، دیکھو جو آپ کے ساتھ تھے، دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں، یہ مجھ سے در پہ ہیں، یعنی میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اور حالت یہ تھی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے تو یہ تھا کہ آپ ابن زیاد کے پاس چلیں،
یا یزید کی بیعت کریں، یہی تھا نا، یا بھی جنگ پر تیار ہو جائیں۔ آپ نے کہا بھائی ابن زیاد کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے میں چلا نہیں، کوفے والوں نے بلایا تھا، اب اگر یہ بے وفا ہو گئے ہیں، اپنی زبان سے مکر گئے ہیں، تو مجھے واپس چلے جانے دو۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اب ابن زیاد کے پاس چلیں یا یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اب بھی جو یہ 10 محرم الحرام تک جو کیفیت تھی نا، وہ ابن زیاد کے پاس جانے والی بھی نہ رہی، یعنی آپ کو نہ اس شہر کی طرف جانے دیا جا رہا تھا کہ چلیں آپ کوفہ چلتے ہیں، نہیں، اب وہ بھی راستے بند ہو گئے مذاکرات کے۔ یہ عجیب و غریب مذاکرات تھے، ون سائیڈڈ تھے، مقصد واضح تھا کہ یا تو یہ بیعت کر لیں یا انہیں شہید کر دیا جائے، بالکل مقصد واضح تھا۔ تو نہ پیچھے جانے دیا جا رہا تھا نہ آگے جانے دیا جا رہا تھا، یہاں صرف 2 چیزیں تھیں، یا تو یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر ہم سے جنگ کر لیجئے، خلاص، دوسری کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ 22,000 فوج، ان کے جو سپہ سالار تھے، جس کو ابن زیاد اور ابن زیاد کو یزید پلیت کی سرپرستی حاصل تھی، کیفیت یہ تھی۔ اس میں آپ نے اپنے رفقا سے کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں، تم چلے جاؤ۔ لیکن یہ امام حسین کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مال و دولت کے لیے تھوڑی آپ کے ساتھ تھے، یہ تو جنت کے طالب تھے، یہ تو مالک جنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب تھے، یہ تو اللہ کے رضا کے طالب تھے۔ یہ ایسے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں آپ کو؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے امام اب ہمیں چھوڑنے کا کہہ رہے، آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ ہم آپ کے پیچھے جی کر کیا کریں گے؟ جب تک ہم ہیں یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے۔ کسی نے کہا امام اب ہمیں واپس جانے کا کہہ رہے، واپس جائیں گے؟ اور کسی نے پوچھا کہ امام کو کہاں چھوڑا ہے، تو جواب کیا دیں گے کہ امام کو دشمنوں کے نرکے میں تنہا چھوڑا ہے؟ کسی نے کہا امام ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ آپ کے پیچھے جینے کا بھی کوئی تصور ہے؟ یوں سب نے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا، پیار کا، قربانیوں کا یقین دلایا۔ وہاں پر وہ جنگ کے لیے تیار تھے، مگر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت کے جذبے پر قربان جاؤں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو ان کے پاس جاتے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ ارشاد فرمایا خون ناحق حرام اور غضب الہی کو ابھارنے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں ان کی جناب میں میرا کیا مقام و مرتبہ تھا، میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہے، میری والدہ کس کی لختے جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا فرزند ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش ندا کی جائے گی۔ اے اہل محشر سر کو جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں
جس کی محبت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا، میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو حدیثیں ہوئی بیان کی گئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ کتنا واضح بیان تھا کہ یہ قتل ناحق سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو، بہت واضح بیان تھا۔ ان کے سامنے رکھ دیا کہ کیوں لڑ رہے ہو، سوچو تو صحیح، کو بے وقوف، سوچو تو صحیح، کیوں لڑ رہے ہو، کیا کیا ہے میں نے؟ اس میں ان کی طرف سے جواب آیا، وہ جواب یہ تھا کہ جناب بحث یہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، سیدھا جواب ہے۔ عجیب لوگ تھے، جناب بحث نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کہ اس موضوع پر ہم آپ سے کوئی گفتگو کریں، بس سیدھی سی بات ہے، یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا جنگ کرنے لیے تیار ہو جائیے، اتنی سی بات۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فقر و رحمت نازل فرمائے۔ آپ فرماتے حجتیں ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ تم بروز قیامت تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ آپ نے 10 محرم الحرام کو اپنے جو خیمے تھے آپ کے، ان کے گرد خندق کھدوائیں، گڑھے، یہ طریقہ تھا پہلے، اور اس میں آگ لگوا دی اور ایک طرف کا راستہ رکھا آنے جانے کے لیے، تاکہ کوئی دشمن بدبخت خیموں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ اس میں کسی نے کہا کہ اے امام، وہاں سے پہلے یہیں اپنے لیے آگ لگا لی؟ گویا کہ امام حسین کہتے ہیں کہ بدبخت تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ نہ۔ اس پر آپ کے ایک اہل محبت کو بڑا تیش آیا کہ امام مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جنگ ہماری طرف سے آغاز نہیں ہوگی، لڑائی کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور وہ بدبخت کا گھوڑا دوڑا اور اس کو آگ میں گرا دیا، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میری دعا قبول کی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے 2-3 واقعات پیدر پہ ہوئے جس میں گویا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کریم نے اس وقت بھی انہیں بتایا کہ تم جس سے لڑ رہے ہو دیکھو یہ میری بارگاہ میں کتنا مقبول بندہ ہے، اس کی دعا کتنی قبول ہے۔ مگر میں غور کر رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا نہیں کرے مولا ان سب کو نہر فرات میں غرق کر دے، مولا ان سب کو تباہ برباد کر دے، نہیں، آپ امتحان کے لیے تیار تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے خاص طور پر، اور اس میں بڑا سبق ہے، امتحان کے لیے تیار تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ جو بھی میدان کربلا میں ہو رہا تھا آپ اپنے رب کی رضا پر راضی تھے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نظروں میں تھے۔ آس پاس گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہاں سے بھی کچھ جانثاران اہل بیت آ گئے اور انہوں نے کہا کہ امام ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ اس پہ پھر کچھ بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی امام علی مقام پر اپنی جان قربان کی، پہلے انہوں نے جان قربان کی۔ اسی دوران ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ یہ قبیلہ بنی کلب کہ ایک نوجوان تھے وہاب ابن عبداللہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ، صرف 17 روز ہوئے تھے ان کی شادی کو، ان کے پاس ان کی والدہ پہنچی جو ایک بیوہ عورت تھی، اور ان کی گھر کی ساری کمائی ان کا یہ نوجوان بیٹا تھا۔ ماں نے پیارے بیٹے کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے کہتا ہے ماں کیوں رو رہی ہے؟
میں نے اپنی ساری عمر میں تیری کوئی نافرمانی تو نہ کی، میری وجہ سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری اطاعت تیری فرما برداری کو فرض جانتا ہوں، مجھے ماں کی اطاعت اور ماں کی فرما برداری کی اہمیت کا پتہ ہے، میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، کس بات نے تجھے صدمہ پہنچایا؟ ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگے میرے بیٹے، اے میری آنکھ کا نور، دل کا سرور، اے میرے گھر کے چراغ، اے میرے اس باغ کے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے، ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ کے لیے بھی تیرا دور ہونا مجھے گوارا نہیں۔ اے ماں کی جان، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے، آج پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر گوشہ خاتون جنت کا نونہال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت تو جور و جفا ہے، میرے بیٹے کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون ان پر نثار کرے اور اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر دے؟ اس بے غیرہ زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں، وہ سید عالم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہیں، تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں، ان کو تو بھلا نہ ہو تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین کے سر پر قربان ہو جا۔ فرما بردار بیٹے نے کہا، اے میری مہربان ماں، یہ تو میرے نصیب، یہ تو میری خوش قسمتی کہ شہزادہ کونین پر فدا ہو جاؤں اور یہ ناچیز ہدیہ میرے آقا قبول فرما لیں، میں دل و جان سے تیار ہوں میری ماں، ایک لمحے کی اجازت دے دے تاکہ اس بی بی اس عورت سے جس سے نکاح ہوئے مجھے 17 دن ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں کی مہندی بھی شاید ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کی رنگت باقی ہو، اس کے سارے ارمان میرے سے لگے ہیں، میں اس سے بات کر لوں۔ ماں تھوڑی گھبرائی کہ عورت تھی، ایسا نہ منع کر دے، خیر اس سے کہا، پیاری ماں، امام حسین کی محبت کی گرے دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، تو گھبرا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، خبر دی کہ میں فرزند رسول، نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہونے کا ذہن رکھتا ہوں، وہ کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نرغے میں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جان، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے ہماری کچھ باؤنڈریز بنائی ہیں، کچھ حدود ہیں، افسوس اس سعادت میں میرا کوئی حصہ نہیں کہ میں تیرے ساتھ چلوں اور ان پر میں بھی قربان ہو جاؤں۔ مجھ سے یہ وعدہ کر کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت پہ تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہو تو اس وقت مجھے نہیں بھولے گا۔ یہ نوجوان اپنی نیک بیوی اور اپنی ماں کو لے کر پیارے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دلہن نے عرض کی، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں، جنتی حسین کمال اطاعت شیاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شور حضور پر جان نثار ہونے کی تمنا رکھتا ہے، میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ میرے والد ہیں، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ دار جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت کی کنیزوں میں قبول کر لیا جائے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے عہد و پیما ہوئے، اور یہ نوجوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو گیا۔ میں غور کر رہا تھا، یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسی ماں تھی۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، جا کر امام حسین کی دست بوسی کر کے آ جا، جا امام حسین کی قدم بوسی کر کے آ جا، جا امام حسین پیاسے ہیں ایک پانی کا پیالہ پلا کر آ جا، جا امام حسین کی زیارت یقیناً ایک عبادت ہے، جا یہ عبادت کر کر آ جا۔ نہیں، ماں نے محض امام حسین کی زیارت کے لیے، امام حسین کی محض غمخواری کے لیے نہ بھیجا تھا۔ ماں تو اس بات پر رو رہی تھی کہ تو جا اور جا کر میرے آقا امام حسین کے نام پر قربان ہو جا، اپنی جان دے دے۔ اور جان بھی کیسی تھی کہ جب اس نوجوان کا جب کٹا ہوا سر ماں کی گود میں آتا ہے تو ماں اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، اور جب یہ کٹا ہوا ان کا سر مبارک اس جوان دلہن کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی اسے چومتی ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس سر کو سامنے رکھ کر اس کی جان بھی اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، یہ کیسے نوجوان تھے حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ قربان ہو گئے، ان کو اپنی 17 دن کی شادی کی زندگی خیال نہ آیا، یہ کربلا کے تپتے ریت پر یہ شہید ہو گئے، یہ امام حسین پر قربان ہو گئے۔ اس کے بعد باری آتی ہے امام حسین کے ساتھیوں کی، ابھی اہل بیت کے گھرانے کی باری نہیں آئی، ابھی حضرت علی اکبر کی باری نہیں آئی، امام قاسم کی باری نہیں آئی، ابھی علی اصغر کی باری نہیں آئی، حضرت عباس کی باری نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، ابھی اس کے بعد تو امام علی مقام کے وہ رفقا و دوست تھے جو آپ کے ساتھ تھے، جو رکے تھے کہ ہم ایک ایک کر کے امام پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ کیسے تھے؟ ان کے قدم پیچھے ہٹے نہیں رہے تھے، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے اس بات کے تمنا ہی تھے۔ علی اکبر پیارے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، ابا جان مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی جاؤں اور میں ان سے مقابلہ کروں، جلد شہادت پاؤں اور نانا کے ہاتھ سے میں کوثر کے جام پیوں، مجھے اجازت دو میرے بابا جان۔ آپ فرماتے کہ بیٹے تو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پیارے مصطفیٰ کی یاد آ جاتی تھی، ان کی شکل و صورت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ کہا بیٹا تجھے کیسے بھیجوں، تو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ ان کو دیکھ کر تو قرار نصیب ہو جاتا تھا، لیکن حالات، جوان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جوان امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قول کے مطابق پانی لینے گئے کہ میں ان پیاسوں کے لیے پانی لاؤں گا، مگر یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان سب کی شہادتیں میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے رفقا، آپ کے بھائی بھتیجے بیٹے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے
عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ترسے حسین آپ کو، میں یوں کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو، میں یوں کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا گیا اب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا گیا اب ریت پر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 10 محرم الحرام جمعہ کا دن 61 سے ہجری ایک ایک کر کے سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور ہوتا ایسا عجیب تھا کہ ایک ایک کر کے اگر یہ لڑتے نا تو میرے یہ آقا کہ یہ شہزادے ان 22,000 کو ٹھکانے لگا دیتے۔ یہ جب ایک ایک کر کے آتے تھے نا تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، نیزوں پر یہ شہزادے انہیں اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب یہ دیکھتے کہ یہ ایک ایک کر کے لڑیں گے تو یہ 3 دن کے بھوکے پیاسوں سے ایک ایک کر کے نہیں لڑ سکتے تھے، 2 آتے تھے تو ان کے بھی سر اڑا دیے جاتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ یہ گھیرتے تھے۔ اب تو سوچے یہ گھیرتے تھے، اور گھیر کا پھر ان شہزادوں پر، ان آقا زادوں پر، ان اہل بیت کے گھرانوں کے چشم و چراغ پر چاروں طرف سے تیر چلائے جاتے تھے۔ اب چاروں طرف سے جب تیر آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ خون بہتے، کمزور ہو جاتے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے، اور یہ نیزوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ کیسے ظالم تھے، انہیں کوئی ترس نہیں آتا، کوئی رحم نہیں آتا تھا، کوئی ان کو اپنی عاقبت کی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ امام علی مقام اکیلے رہ گئے۔ ایک فرزند امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، انہیں آپ نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، ان کو ذمہ داریاں سونپی۔ اس کے بعد خود جنگ کے لیے تیار ہوئے، قبہ مصری پہنی، امامہ رسول سر پر باندھا۔ میرے آقا امام حسین کے سر پر امامہ شریف تھا۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، آپ بھی امامہ شریف باندھو۔ امام حسین امامے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سر پر اس وقت بھی امامہ شریف باندھا تھا۔ آج امام حسین کے چاہنے والے امامہ شریف نہیں پہنتے، امامہ شریف پہننا سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ دل نرم کرو، عشق کی گرمی پیدا کرو، آقا کی محبت، اہل بیت کی محبت، امام حسین کی محبت، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر پر امامے کے تاج سجائیے۔
سر پر امامہ سجائیے، سنت رسول سجائیے. اللہ کرے کہ آپ نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار ساتھ لی. اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا. امام میدان کی طرف بڑھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے. اس وقت اہل بیت اطہار کی بے کسی کا عالم کیا ہوگا. خیر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے. اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، اسی کو جان دینی ہے. سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے. اگر تم اللہ کریم پر یقین رکھتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا. میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے. تو میرے اہل و عیال، عیزہ، بچے، اصحاب، ساتھی میں 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو. خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں. اگر سلطنت کی لالچ پہ میرے خون کے پیاسے ہوئے ہو تو اس سے بعد آ جاؤ، مجھے موقع دو، مجھے جانے دو، میں کہیں اور چلا جاؤں گا. اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے تم باز نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہے. یعنی کتنا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا. مگر ان دنیا پرستوں، ان بے دردوں، ان کے سینوں میں دل کی جگہ شاید پتھر رکھے تھے. پتھر بھی کیا تھی؟ سخت چٹانیں تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کا کوئی اثر نہ ہوا. یہ لڑنے کے لیے تیار تھے. ایک ایک کر کے آگے آتا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مقابلہ کرتے اور وہ قتل ہو جاتا. ایک ایک کر کے ہوتا رہا. سپہ سالار نے سب کو جمع کیا کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے، ایک ایک کر کے جائیں گے تو ہم کم پڑ جائیں گے، یک بار کی مل کر حملہ کرو. چار طرف سے امام علی مقام تیروں کا می برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تن مبارک کو زخمی کیا جائے. یہ ان کی آپس میں اجلاس ہوا. تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں. امام علی مقام کو گھیر لیا گیا اور چاروں طرف سے تیر برسائے گئے. گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی. ناچار میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا مبارک بدن تیروں کے زخموں سے چھلنی ہوتا چلا جا رہا تھا. نورانی پیشانی لہو لہان ہو رہی تھی. ایک تیر اس پیشانی پہ لگا جسے نبی پاک چوما کرتے تھے. میرے آقا امام حسین تو چکر آ گئے. گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے کہ ایک بدباطن نے نیزے پہ لے لیا. نورانی پیکر خون میں نہا گیا. آپ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ان ظالموں نے یہاں تک بس نہ کیا، اب سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کرنے کی سازش ہونے لگی۔ نضر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام کی ہیبت سے رک گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ 61 سنہ ہجری محرم الحرام کا مہینہ 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 56 سال 5 ماہ 5 دن آپ کی عمر مبارک تھی کہ آپ نے شہادت کا جام پیا۔ اس واقعے سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ اور رنج پہنچا، قلب مبارک کو جو صدمہ ہوا وہ اندازے سے باہر ہے۔ امام احمد و بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سنبل معمبر اور گیسو معطر بکھرے ہوئے، یعنی آقا کے مبارک گیسو جو خوشبوں سے معطر ہوتے تھے بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودے، مٹی غبار آپ کے زلفوں سے لپٹی ہوئی ہے، دست مبارک میں خون بھرا شیشی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے آقا قربان جاؤں یہ کیا حال ہے؟ فرمایا حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ امام حسین اسی وقت شہید ہو گئے تھے۔ حاکم نے بہقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث روایت کی، انہوں نے بھی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر غبار ہے، مٹی ہے۔ عرض کیا آپ پر قربان جاؤں یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی میرے حسین کے مقتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ بہقی ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ غر زمین اور آسمان میں ایک ماتم برپا تھا، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام کے روز آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے روئے۔ یہ سارے معاملات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت ظاہر ہوئے، اور بہت سارے واقعات سوانح کربلا میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ امام علی مقام، امام تشنا قام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو بیان کیا گیا، میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی ہر سال واقعہ سنتے بھی ہیں، ان یادوں کو تازہ بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں بھی دل میں جیسے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا محسوس کرتے ہیں، مگر ان سے وہ سبق حاصل نہیں کر پاتے جو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے آقا امام حسین پوری داڑھی والے تھے۔ اے عاشقان امام حسین تمہاری داڑھی کہاں ہے؟ تم تو داڑھی منڈاتے ہو، ایک مٹھی سے گھٹاتے ہو۔ آقا کی اس پیاری محبت کی نشانی اس سنت مبارک کو نالیوں میں بہاتے ہو، تمہیں غیرت و شرم نہیں آتی؟ تمہیں داڑھی منڈتے وقت نہ محبوب کریم کی داڑھی یاد آتی ہے، نہ امام حسین کی داڑھی یاد آتی ہے۔
نہ صحابہ کرام کی داڑھی یاد آتی ہے۔ ایک گھروں پر بیٹھے ہوئے امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، اگر تمہاری اب تک داڑھی نہیں ہے، خدا را نیت کر لو کہ آج کے بعد گردن کٹے تو نام حسین پر کل نہیں آج کٹے، مگر میری داڑھی آج کے بعد کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے۔ پکی نیت کرے۔ جن کی داڑیاں نہیں ہیں آج وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج سے ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے، وہ نیت کرے انشاءاللہ، اور ایک مٹھی سے بھی نہیں گھٹائیں گے۔ کون کون نیت کرتا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد یہ داڑھی نہیں کٹے گی، ایک مٹھی سے نہیں کٹے گی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کی نماز سے تو یاد کرو، اس 3 دن کے بھوکے پیاسوں کی نماز یاد کرو، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو کر بھی نمازیں نہ چھوڑے، جماعت سے نمازیں پڑھیں۔ اور 3 2 ٹائم کھانے پینے والوں، تم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مسجد سے آواز آتی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، نہ تم سے دکان چھٹتی ہے، نہ بستر چھٹتا ہے، نہ دوست چھٹتے ہیں۔ اے امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے آقا امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز ادا کی، اپنے آخری وقت میں بھی اپنے سر کو جھکایا تو اللہ کے حضور جھکایا، مگر آج مسلمان امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والا نمازوں سے دور ہے، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکاتا نہیں، ساری دنیا میں اس کا سر جھکتا پھر رہا ہے۔ آج نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پکی نیت کرو ہاتھ اٹھا کر، آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے۔ امام حسین کی اس 10 محرم الحرام کی فجر کی با جماعت نماز کا صدقہ، اس کا فیضان، بالخصوص فجر کی نماز مسجد پہ جا کر ادا کریں گے، بستر پر پڑے پڑے نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اوندھے منہ پڑے رہتے نمازیں چلی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کس کے لیے جان دی میرے آقا امام حسین نے؟ دولت، عیش و عشرت تو یزید آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، جو چاہیے وہ ملتا، مگر حق پر رہتے ہوئے، نانا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سر کو نیزے پہ اٹھانا قبول کر لیا، مگر اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہ آنے دیا۔ آج نیت کرو کہ ہم اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے مذہب کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اس کی دعوت بھی عام کریں گے۔ آج آپ کے گاؤں، گوٹ، دیہاتوں، شہروں کا حال دیکھا ہے، مسجدیں خالی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل کرتا نہیں؟ بے نمازیوں سے عبادات بھرے ہوئے آپ کا دل جلتا نہیں؟ مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو رہا ہے، اسے نہ کھانے کی سنتوں کا پتہ، نہ چلنے بولنے کی سنتوں کا پتہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کی سنتوں کا پتہ، نہ زندگی گزارنے کی دیگر سنتوں کا پتہ کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون کون سی ادائیں کس کس وقت تھیں۔ آج مسلمان کو اس کا علم نہیں، وہ غیروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، وہ انگریزوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے امام حسین نے اپنی جان دے دی۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پکا ارادہ کرو کہ اب انشاءاللہ عز و جل میرے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کی دعوت کو عام کریں گے۔
سستیاں چھوڑ دو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. ارے اب اور کتنی برائیاں خرابی آئیں گی. ہماری عورتیں بے پردہ ہو گئی, ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی. آج ہمارے اس معاشرے میں کنواری ماؤں کی تعداد بڑھ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے, پیدائشی بچے کوڑے کے ڈھیر پر کتے بلی کو نوچنے کے لیے دینے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. بدفعلی بڑھ رہی ہے, بد کلامی بڑھ رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا. لا دینیت نہ جانے کیا کیا چیزیں سر اٹھا رہی ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کل ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. آج ہمارے نوجوانوں کو نشے کا زہر دیا جا رہا ہے, شرابیں پلائی جا رہی ہیں. اتنی شراب عام ہے, اتنی شراب عام ہے, لمان والفیس, اور ہمارے ماتھے پر شکن نہ آئے, بل نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ہوش میں آ جائے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را ہوش میں آ جائیں. اللہ مجھ سے بھی دین کی خدمت لے, سنتوں کی خدمت لے. اللہ آپ سے بھی سنتوں کی خدمت لے. اپنے گھر میں سنتوں کو عام کریں, سنت کے مطابق کھائیں پیئیں, درس فیضان سنت شروع کریں. خود بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی ماحول سے مکمل وابستہ رہیں. درس, بیان, ہفتہ وار اجتماعات, مدنی قافلہ, مدنی مذاکرہ, مدنی دورہ, مدرسۃ المدینہ بالغان, چوک درس و جناب مارکیٹ درس, بازار درس, یہ جو بھی ہے ان سب کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. یہ انشاءاللہ یہ مدنی کام ایک خوبصورت مدنی جال ہے. اس مدنی جال میں آ کر ہم پھنس جائیں, انشاءاللہ شیطان کی جو دسترس سے انشاءاللہ اسے نکلنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, بچنے کی صورت بنے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا فیضان عطا فرمائے. اللہ کریم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے رفقا جو شہدائے کربلا ہیں, اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو. اسیران کربلا پر کروڑ رحمت ہو, اور ان کے فیضان سے مالا مال ہوں. ہمارا یہ ذکر کرنا اللہ قبول فرمائے. جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے, اور ان کے صدقے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب ہو, اور شفاعت کے صدقے بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ